سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، سرور انبیاء کا، نبی کے گدا صدق دوسرے کو خبر یہ سنا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اس نورانی آمد کے تذکرے کر رہے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جب تشریف فرما ہوئے تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ سلام اللہ تعالی علیہا حضور کی والدہ ماجدہ آپ فرماتی ہیں خرج منی نور، جب سونا میری گود میں تشریف فرما ہوا تو خرج منی نور، مجھ سے ایک نور نکلا۔ آپ فرماتی ہیں مجھ سے ایک نور نکلا، اور وہ کیسا نور تھا؟ فرمایا اس نور کی روشنی میں میرے شام کے محلات کے اندر چلنے والے اونٹوں کی قطاروں کے اوپر ڈٹے ہوئے سامان کا ملاحظہ کرنا۔ پھر میرا آپ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو سب سے پہلا سوال جو میرے اور آپ کے محبوب کے لبوں پہ تھا وہ رب سلم امتی، یا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ اور مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، جب آپ نے ظاہری حیات مبارکہ کو الوداع کہتے ہوئے اس جہاں سے پردہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں میں حضور کو قبر انور میں اتارنے والا شخص تھا۔ جب میں قبر انور کے اندر اتارنے لگا تو حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا دیکھو تو صحیح، سونے کے ہونٹ ہل رہے ہیں، ہونٹوں کی جنبش سے کون سے ایسے الفاظ پیدا ہو رہے ہیں؟ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں جب میں نے کان قریب کیے اس گھڑی بھی حضور کے لبوں پہ یہی جاری تھا، ربی حبلی امتی، اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ اور جبریل امین آپ فرماتے ہیں جب میں سونے کو لے کے رب کی ملاقات کے لیے جب پیغام آیا، اے جبریل جاؤ شاہانہ انداز میں میرے محبوب کو لے کے آؤ، فرمایا میں جب لے کے گیا براق پہ سوار کر کے منازل طے کرتے 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 جب ہم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، میں نے عرض کی سونے ہو غلام یہاں تک آپ کے ساتھ تھا، اس سے آگے ایک بال برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو پار جو ہے وہ جل کے خاک ہو جاتے ہیں، اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تو پھر بتا تیری کوئی خواہش ہو جو میں رب کے حضور جا کے پیش کر سکوں۔ جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا رستہ چلتے ہوئے میں دیکھتا رہا ہوں آپ ہر قدم پہ، ہر منزل پہ، ہر موقع پہ اپنی امت کو یاد فرماتے رہے ہیں۔ سوڑیاں التجا یہ ہے کہ جب رب کے بارگاہ میں آپ پیش ہوں، جب رب کے ساتھ ہم کلام ہوں، جب رب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو، روبرو دونوں جو یار بیٹھو، اس وقت رب کے حضور میری مجھ جبریل کی یہ عرضی پیش فرما دینا کہ مالکہ جب کل پل صراط پہ محمد کی امت گزرنے لگے مجھ جبریل امی کی یہ ڈیوٹی لگا دے، میں اپنے پروں پہ سوار کر کے انہیں پل صراط پار کروا سکوں۔ حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے
تو لبوں پہ صدا تھی امتی امتی. حضور اس بلندی پہ پہنچے جہاں پر کوئی نہ پہنچ پایا، اس مقام تک پہنچے جہاں تک پہنچنے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نبی کہتے رہے اللہ ایک ہے. اے قوم والو پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پڑھو کہ وہ واحد ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. جب قوم پوچھتی وہ آنے والے وہ بتانے والے وہ سونے بتا تو صحیح کا کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ ایک ہے؟ کہنے والا کہا کرتا نانا میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے وہی لے کے آنے والا ملائکہ کا سردار جبریل یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے. اس کے کہے پر میں تمہیں بتا رہا ہوں اور میرے کہے پہ تم عمل کرو. لیکن جب باری آئی نا اپنے محبوب کی، رب نے فرمایا باقیوں سے میں کہلواتا رہا ہوں کہ جبریل بتا کے گیا ہے. سونیا جب تیری بارگاہ میں کوئی سوال کرے گا تو تو نے یہ نہیں کہنا کہ جبریل نے بتایا ہے رب ایک ہے، بلکہ تو نے کہنا ہے میں اپنی آنکھوں سر کی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس مقام تک جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تب بھی امتی امتی کی صدالت پہ جاری تھی. اور جب میں نے پہلے بیان کیا اس جہان فانی سے ظاہری طور پر پردہ ہوا تب بھی لبوں پہ یہی جاری تھا اے اللہ میری امت کی خیر فرمانا، رب سلم اے اللہ میری امت کو سلامتیاں عطا فرمانا، اے اللہ میری امت کے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرمانا، اے اللہ میری امت کے ساتھ کرم والا معاملہ فرمانا. جب امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ ہم عاشقوں کے امام ان تک یہ روایات پہنچی نا کہ ہر موقع پہ ہر مقام پہ ہر جگہ پہ سونا ہمیں یاد کر رہا ہے تو آپ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امتی امتی لب پہ جاری رہا. اور پھر کہا امتی پھر تو عام نہیں رہ گیا بلکہ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. فرمایا جو محبوب خدا کی زبان کا ورد بن گیا ہے اس امت کی قسمت کے اوپر لاکھوں سلام. اور جس امت کی قسمت اتنی اعلیٰ ہے پھر خود سوچو اس امت کا نبی کتنا اعلیٰ ہوگا. حضور تشریف فرما ہوئے، حضور کی آمد سے پہلے کے حالات زمانہ جاہلیت اور اللہ رب الجلال نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں تم جہنم کی وادی کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، ایک لمحہ اور تاخیر ہو جاتی تو تم جہنم کی وادی میں گر جاتے. لیکن فرمایا پھر میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، کرم کیا. بولا کیا کرم کیا؟ فرمایا میں نے اپنا رسول تمہارے درمیان بھیجا ہے جس نے جہنم سے نکال کے تمہیں جنت کا راستہ دکھلا دیا ہے، جسے جہنم سے نکال کے اس کنارے سے ہٹا کے بازو پکڑ کے تمہیں جنت کی طرف جنت کا مسافر بنا دیا. اچھا جی جہنم سے نکال کے جنت کا مسافر بنا دیا پھر کیا کریں؟ فرمایا اب تمہارے اوپر لازم ہے، اب تمہارے اوپر لازم ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جب تمہارے اوپر فضل ہو جائے رحمت ہو جائے اللہ رب الجلال کی، یہ رحمت یہ نا کہ ہم جہنم کی گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پکڑ کے ہمیں سیدھے رستے کی طرف لگا دیا. فرمایا یہ تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ رب الجلال کی طرف سے رحمت ہوئی ہے، اب اس کے اوپر کرنا کیا ہے؟ فرمایا فبذلک فلیفرحوا. اب اس کے اوپر خوب خوشی کا اظہار کرنا ہے، رب کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے رب کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ تو نے سونا محبوب ہمیں عطا فرما کے ہمیں گمراہی سے بچا کے جنت کا مسافر بنا دیا ہے. اور اللہ رب الجلال ہر مقام پہ ارشاد فرماتا ہے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. اور نیکی کا بدلہ نیکی ہے. کہیں اللہ رب الجلال اس انداز میں ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا جتلاؤ گے. کہیں ارشاد فرماتا ہے تم ساری زندگی لگے رہو میری ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. آج میلاد مصطفیٰ منانا، محفل سجانا، حضور کے تذکرے کرنا، حضور کی باتیں سننا سنانا، یہ اس لیے بھی ضروری ہے اگر ہم ایک ادنا سی نعمت کا شکر ساری زندگی سجدہ ریز ہو کر بھی ادا نہیں کر سکتے
تو مجھے خود بتائیے ساری نعمتیں رب نے دی ہیں، کسی نعمت کے اوپر جتلایا نہیں کہ یہ میں نے نعمت تمہیں دی ہے؟ کسی کوئی نعمت عطا کرنے کے بعد کسی مقام پر مالک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے، یہ میرا بہت بڑا احسان ہے۔ ہاں اتنا ضرور فرمایا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جتلاؤ گے، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ جب باری آئی محبوب کریم علیہ السلام کی تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بھولے نہ رہنا، کسی گمراہی کا شکار نہ ہو جانا، کسی اور طرف نہ چل پڑنا۔ باقی ساری نعمتیں عطا کی ہیں وہ بھی میری عطا کردہ نعمتیں ہیں، ان کا شکر بھی تمہارے اوپر لازم ہے، لیکن فرمایا جتلا رہا ہوں میں نے اپنا سونا محبوب تمہارے درمیان جلوہ گر فرما دیا۔ اور ابا ساری نعمتیں عطا کی، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک، ہر گزرنے والا لمحہ تیری نعمت ہے، ہر گزرنے والا لمحہ جو ہے وہ تیرے کرم کے ساتھ گزر رہا ہے۔ تو نے صحت عطا فرمائی، یہ تیرا کرم ہے، تو نے آنکھیں عطا کی، یہ تیرا کرم ہے، تو نے زبان عطا کی، یہ تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں صحیح سلامت جسم عطا کیا، یہ سارا کا سارا تیرا کرم ہے، تو نے احسان نہیں جتلایا۔ محبوب کی باری آئی تو کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنوں کے اوپر احسان کیا، اور تحقیق کے ساتھ قسمیہ انداز میں فرما رہا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے۔ فرمایا احسان اس لیے جتلا رہا ہوں، باقی نعمتیں عطا کی ہیں اس کے اوپر احسان نہیں جتلایا، وہ تمہاری ضرورت تھی تمہیں عطا کر دی ہے، وہ میری کریمی کا سوال تھا میں نے اپنے کرم کے صدقے سے تمہیں عطا فرما دی ہے۔ لیکن دنیا کا دستور یہ ہے کہ سب کچھ لوٹایا جا سکتا ہے، محبوب کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا کرتے، اور میں سب کچھ دیا جا سکتا ہے۔ بندے کی جان ہوتی ہے، جان بھی کسی کے حوالے کرنا آسان کام ہے، بندہ دے دیتا ہے، لیکن فرمایا جس چیز سے بندے کی محبت ہو جائے، جو بندے کا محبوب ہونا، وہ کسی دوسرے کے ساتھ بندہ تقسیم نہیں کر سکتا۔ احسان اس لیے جتلا رہا ہوں، فرمایا میں نے اپنا محبوب، وہ محبوب کہ جس کے جیسا کوئی دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ اور جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ فرما ہے، صحابہ اکرام کی وقت میں لگی ہے، جبریل امین انسانی شکل میں رب کے حکم سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ گفتگو چلتے 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 محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل جناب آدم کے پاس وہی لے کے کون جاتا رہا؟ آج کی یا رسول اللہ میں ہی جاتا رہا۔ فرمایا ابراہیم کے پاس یا رسول اللہ میں لے کے، فرمایا یوسف کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ میری ہی ڈیوٹی تھی، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی کے پاس وہی لے کے جانا یہ میری ڈیوٹی میں شامل تھا، مجھے رب نے حکم ارشاد فرمایا ہوا تھا، میں ہی یہ فریضہ سر انجام دیتا رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام مسکرائے، تبسم فرمایا اور مسکرا کے فرمانے لگے جبریل آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے کے سارے نبی